الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، اور یہاں پہ رکے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ سائنس کس دور میں، یعنی یہ دور جو 15ویں-16ویں صدی سے شروع ہوا، اور ہمارے ہاں مسلمان ملکوں میں یہ 18ویں-19ویں صدی میں جو ہے اس کا غلبہ ہونا شروع ہوا، 20ویں-21ویں صدی میں اب یہ قریباً ریاستی سطح پر تو غالب آ ہی گیا ہے، اور معاشری سطح پہ بھی اس کا نفوذ کافی ہے۔ تو سائنس کے اس دور میں قدیم فلسفہ کیوں پڑھا جائے؟ اب ظاہر ہے قدیم فلسفے سے وہ یہاں فلسفہ یونان مراد لے رہے ہیں، لیکن ایک بات اس میں اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ قدیم فلسفہ جو مسلمانوں کے ہاں پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، خاص طور پہ مدارس اسلامیہ عربیہ پاک و ہند میں، کہ حقیقت میں اس میں فلسفہ یونان پڑھایا جاتا ہے، اور کس حد تک پڑھایا جاتا ہے اس کی مطلب یہ ہے کہ تنقیح کی ضرورت ہے، کیونکہ کتابیں جو پڑھائی جاتی تھیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، اور جو کتابیں رہ گئی ہیں مطلب یہ کہ میبزی اور ہدایت الحکمہ یا ملا صدر اعجاز، یا پھر وہ فلسفیانہ مسائل جو علم کلام کے اندر ہیں یا علم منطق کے اندر ہیں، تو فلسفہ جو پڑھایا جاتا ہے بہت زیادہ نہیں پڑھایا جاتا، حقیقت یہ ہے۔ منطق بہت پڑھائی جاتی ہے، یعنی کتابوں پہ کتابیں، یعنی دیوبندی مدارس میں بھی، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں خیر آبادی مدارس میں تو اور بھی زیادہ، اور پھر علم کلام کی کتابیں، اور علم کلام کی کتابیں میں بھی ایسی کتابیں جو خالص علم کلام کی کتابیں، اور ایسی دوسری کتابیں جس میں علم کلام اور فلسفہ اور منطق سب ملی جلی ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب قدیم فلسفہ جو ہے پڑھایا جاتا ہے، تو اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کیا پڑھایا جاتا ہے، کہ پچھلی بار ہم نے جو شجرہ آپ کو دیا اس کے مطابق جو اگر کوئی بھائی اس پہ یعنی ایک سسٹمیٹک تحقیق کریں اور مضمون وغیرہ نکال کے لائیں تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن یہ کہ علماء جو ہے کتنا افلاطون جانتے ہیں، حقیقت میں کتنا ارسطو جانتے ہیں، یہ حتیٰ کہ مطلب ابن سینا کتنا جانتے ہیں، یہ یعنی غزالی کی مقاصد اور فلاسفہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہمارے یہاں مثلا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں قدیم فلسفے سے آپ کی مراد یونانی فلسفہ ہے، تو ہمارے یہاں یونانی فلسفہ تو نہیں پڑھایا جاتا ڈائریکٹلی، نہ یونانی زبان جانتے ہیں لوگ، نہ اس پہ جو 1000 سال 400-500 سال تو تقریباً اس کے بعد جو تحقیقات ہوئی ہیں اسلامی اور غیر اسلامی دنیا میں، اس میں شامل نہیں ہیں۔ جو یونانی فلسفے کے نام پہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے وہ فلسفہ ہے یونانیوں کے مسلمان متبعین کا فلسفہ، تو ہمارے یہاں مطلب یہ ہے کہ نہ تو ماقبل سقراطی اپنے طور پہ، نہ مابعد سقراطی، اور نہ دوسرے اسکولوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے۔ جو پڑھایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو فارابی اور ابن سینا کے فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے زیادہ تر، اور اس کی نو افلاطونی تشریح وغیرہ
تو کہنے کا مقصد یہ قدیم فلسفہ تو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ یونانی فلسفہ ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ یونانی فلسفہ جو مسلمان مفکرین نے پیش کیا. اور اس کا ایک مقصد تھا کہ مطلب ایک زمانے میں جو ہے وہ مسلمان مفکرین کا جو ہے اسلامی دنیا میں اثر تھا، تو ان کو رد کرنے کی ضرورت تھی، تو اس کو پڑھانا بھی ضروری تھا. لیکن اب فارابی اور ابن سینا کا تو وہ اثر نہیں رہا، تو اگر یونانی فلسفہ پڑھانا بھی ہے تو ہم اس کو یعنی ہم ابن ڈائریکٹ کیوں نہ پڑھائیں. ایک سوال ہے میں اس کے بارے میں کوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ابن سینا اور فارابی کا فلسفہ ہی پڑھانا ہے تو ابن سینا اور فارابی کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے؟ اس پہ جو متون ہیں وہ اتنی یعنی جامع نہیں ہیں، اور اگر متون پڑھنی ہی ہیں تو پھر یعنی شروع میں یا مطالعے کی کتابوں میں ابن سینا اور فارابی کی کتابیں رکھیں، یا کم از کم مقاصد الفلاسفہ تو پڑھا ہے. اور اگر آپ کا مقصد جو ہے رد کرنا ہے ان فلسفیوں کو، تو امام غزالی کی تحفۃ الفلاسفہ ہمارے ہاں کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ابھی آئے گا کہ ایک وجہ جو یہ پڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معارض اسلام جو خیالات ہیں ان کو ہم جانیں، کیونکہ جانے بغیر ان کو رد نہیں کر سکتے. یہ بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ جس شخص نے معارض اسلام نظریات کو رد کیا اور اس کا امام ہے، اب اس کی کتابیں نہیں پڑھاتے، یہ مطلب اس پر مبنی کوئی متون ہی نہیں پڑھاتے. یہ ایک بڑے اچنبھے کی بات ہے. تو یہ مطلب ایک کہ ضمناً عرض کیا یہاں. تو پیچھے چلتے ہیں واپس. تو ہمارے یہاں مطلب یونانی فلسفہ ڈائریکٹ نہیں پڑھایا جاتا، یونانی مسلمان متبعین کو پڑھایا جاتا ہے، اور مسلمان متبعین کے بھی افکار کا جامع طور پہ نہیں پڑھایا جاتا. یعنی منطق تو بڑی جامع طور پہ پڑھائی جاتی ہے، پوری ارسطو کی منطق کور کی جاتی ہے تقریباً، یا جو حصہ ہے اس کا جس کو مسلمانوں نے لیا. اور علم کلام بھی بڑی تفصیل سے پڑھا جاتا ہے. لیکن فلسفہ جو ہے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم جو ہے معارض اسلام افکار سے واقف ہو، تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جامع طور پہ پڑھنا چاہیے جس طرح آپ منطق پڑھاتے ہیں اور کلام پڑھاتے ہیں، خاص طور پہ جب مطلب یہ ہے کہ کلام کا اس پہ مدار ہے. تو یہ ایک بڑے اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اہم ٹریڈیشن یعنی غیر جو ٹریڈیشن ہے، جیسے ابن تیمیہ کی ٹریڈیشن ہے، کیونکہ ابن تیمیہ نے منطق کا جو رد لکھا وہ بھی منطق کی بنیاد پہ لکھا، تو اس منطق کو کوئی نہیں پڑھتا اور نہ کوئی پڑھتا ہے. اور جو فلسفے کا رد لکھا ہے ابن تیمیہ نے، وہ بھی اس کی بنیاد بھی فلسفہ ہی ہے، وہ فلسفہ دوسرا فلسفہ ہے. اور جو ابن تیمیہ نے ارسطو پہ تنقید کی ہے یا یونانیوں پہ تنقید کی ہے، وہ بھی دوسری یونانی روایات سے اس میں انہوں نے مٹیریل لیا ہے. یعنی اسٹوئسزم سے لیا ہے، اور اسکیپٹسزم سے لیا ہے، اور امپیریسزم جو تجرباتی دھارا تھا غیر ارسطاطیلیسی اور غیر سقراطی یونانوں کے ہاں، اس سے لیا ہے. اور تو یہ بھی بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ وہ پوری جو ایک روایت ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی، حالانکہ مطلب یہ کہ اس کو بھی پڑھانا چاہیے، اگر مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کا. اور پھر ہمارے ہاں جو اسلام معارض فلسفوں کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا ہے، یعنی اگر اسلام معارض افکار کو جاننا چاہتے ہیں ہم، تو ہم مطلب یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہم ہندوازم کیوں نہیں پڑھتے؟
ہندو فلسفہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ میں آپ کو مطلب یہ کہ ایک یعنی نیچرل فطری سوال ہے، میں کوئی اعتراض کے لیے سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ فطری اعتراض ہے، جب اب یہ پڑھیں گے تو یہ اٹھے گا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ریشنال مولانا بیان کر رہے ہیں وہ ریشنال ہو، جس کی بنیاد وہ توجیہ جو ہے ما بعد عمل توجیہ جس کو کہتے ہیں، جسٹیفیکیشن آفٹر دا فیکٹ، یعنی آپ کے ہاں ایک روایت چل پڑی جس کی جو بھی وجہ رہی، اب آپ اس کو یعنی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں جتنے بھی دلائل آپ لا سکتے ہیں لا رہے ہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کوئی مطلب یہ کہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو آپ دلائل دے رہے ہیں اس سے یہ فطری سوال اٹھتے ہیں کہ اگر اسلام معارض افکار پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، اسلام معارض افکار اگر پڑھانے تو پھر یونانیوں کا فلسفہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، یا امام غزالی کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، ابن تیمیہ کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے، یا ان پہ بنیاد پہ متون کیوں نہیں پڑھتے، یہ ہندوازم کیوں نہیں پڑھتے، یا پھر سائنس کیوں نہیں پڑھتے اور جدید فلسفہ؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ ایک جو آپ توجیہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ پہلی وجہ جس پہ آئیں گے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے اگر ہم ان سوالوں کو جو فطری طور پہ ابھرتے ہیں مولانا کی تشریح سے اس پر غور کریں۔ اچھا جی، تو یہ تو مطلب یہ کہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اما بعد لوگ ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ سائنس کے دور میں قدیم فلسفہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ فلسفہ یونان کا تو اب صرف نام رہ گئے۔ یہ غلط ہے، مطلب جو سوال کرنے والوں، یعنی یہ بالکل غلط بات ہے، فلسفہ یونان کا صرف نام رہ گیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تو ہم نے پچھلی بار اس کا تذکرہ کیا کہ فلسفہ جدید کو سمجھنے کے لیے فلسفہ یونان جو ہے سمجھنا ضروری ہے، اور مغربی تہذیب کی یعنی فلسفہ یونان کی ایک خاص تشریح ہی ہے اور اس کو آگے بڑھایا گیا ہے، تو اس لیے مغربی تہذیب کو سمجھنے کے لیے فلسفہ یونان سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر ہم کریں تو مطلب یہ کہ آج جتنا ہم یونانی فلسفے کے بارے میں جانتے ہیں پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، یعنی اتنا مواد ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے ہر زبان میں، خاص طور پہ انگریزی میں، فرانسیسی میں، جرمن زبانوں میں، یہ 3 زبانوں میں تو بہت زیادہ مواد ہے۔ پھر یونانی، اور جو یونانیوں کی پرانی کتابیں ہیں وہ ارسطو کی کتابیں یونانی زبان میں اور اچھے ترجمے، افلاطون کی کتابیں، ما قبل سقراطیوں کی کتابیں، ما بعد افلاطونیوں کی کتابیں، غیر افلاطونیوں کی کتابیں، غیر ارسطاطیلیسیوں کی کتابیں، رومیوں کی کتابیں، وہ سب موجود ہیں اور اس پہ تحقیق ہوتی ہے دن رات، پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جائیں۔ آپ خود سوچیں کہ صرف امریکہ میں 500 سے زائد فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور اکثر میں جو ہے یونانی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ عیسائی یونیورسٹیوں میں بھی یونانی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے نئے نئے تراجم ہوتے ہیں، نئی نئی اس کی گائیڈ بکس ہیں، اس کی شروح ہیں، اس پہ پوری مختلف جو ہے یعنی ہمارے جامعہ کراچی تک میں جو چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے فلسفے کا، اس میں ہم ما قبل سقراطی فلسفہ پڑھتے ہیں، افلاطون پڑھتے ہیں، یعنی ہم نے خود یعنی پوری ریپبلک پڑھی ہے افلاطون کی، تھیٹس پڑھی افلاطون کی، اور ارسطو پڑھایا جاتا ہے۔ گو کہ ارسطو کو اتنا نہیں پڑھایا جاتا جتنا پڑھایا جانا چاہیے جامعہ کراچی میں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ صرف امریکہ میں 500 سے زائد جو ہے فلسفے کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں یونانی فلسفے کے استاد ہیں، اس دن رات وہی انہیں کا کام ہے، ان کو یعنی فلسفے کے پروفیسر کی جو تنخواہ ہے وہ کوئی اکنامکس اور فزکس کے پروفیسر سے کم نہیں ہے۔ یعنی امریکہ میں فلسفیوں کو بہت بعض اوقات یعنی وہ اکانومسٹ اور فزسسٹ سے زیادہ ان کی تنخواہ ہے، جو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی جو آئیوی لیگ کی یونیورسٹی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یونانی فلسفہ جو ہے وہ اب نام رہ گیا ہے، اور اعتراض کرتے ہیں اس مدرسوں میں پڑھانے پہ، تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں،
یعنی ہر یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے یونانی فلسفہ، تو مدرسوں میں پڑھائے جانے میں کیا آپ کو اچھا ہوا ہے؟ تو یونانی فلسفہ صرف ایک یعنی ایک عہد قرون وسطی یا عہد قدیم کی کوئی بات نہیں ہے. یونانی فلسفہ آج بھی زندہ ہے. لوگ جو ہیں ارسطو کو پڑھتے ہیں، افلاطون کو پڑھتے ہیں، وہ سارے اعتراض، اور اس کو آج جتنا ارسطو اور افلاطون کو سمجھا جاتا تھا، مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اس کی ساری کتابیں موجود ہیں، اس پہ لوگ جو ہے ہزاروں لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے جاتے ہیں، ماسٹرز کے مقالے لکھے جاتے ہیں. تو یہ مطلب تو سوال ہی یعنی بیکار، یعنی یہ میں مولانا کی حمایت میں، حضرت مفتی صاحب کی حمایت میں، تو جو اعتراض اگر کرتے ہیں کوئی لوگ، تو مطلب یہ کہ وہ اعتراض کرنے والے بالکل جاہل ہیں واقع سے. تو یہ نہیں ہے کہ یونانی فلسفہ ایک چیز تھی جو مسلمانوں کے یہاں رائج تھا یا عیسائیوں کے یہاں نہیں، آج بھی یعنی یونانی، اور حقیقت یہ یونانی فلسفے کو آج جو ہے اس سے جو عیسائیت سے اس کا تعلق تھا، اسلام سے جو تعلق، اور پھر یہ کہ مطلب نہ صرف یہ کہ بلکہ مطلب مغربی فلسفیان یونیورسٹی میں غزالی کو پڑھتے ہیں، ابن سینا کو پڑھتے ہیں، اور کتابوں پہ کتابیں لکھے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے مطلب ان لوگوں کو اب کوئی زیادہ جانتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ، اور میگزی پڑھ کے آپ کتنا فلسفہ سیکھ لیں گے، اور وہ بھی مطلب ہر کوئی نہیں پڑھتا، اور زیادہ تر لوگ تو مطلب اس کو صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ مطلب یہ کہ یہ امتحانوں کا جو سسٹم آ گیا ہے مدرسوں میں اور یونیورسٹی کی طرح اس کو چلا رہے ہیں، تو اس کا ایک بڑا، اس کے فوائد بھی بہت ہیں، لیکن اس کے نقصانات میں یہ ہے کہ ہمیں وہ پرانے جو جید علماء ہیں وہ نہیں ملتے. صرف ہمارے مدرسوں میں نہیں، یعنی ازہر میں دیکھیں، وہ پرانا طریقہ انہوں نے ختم کر دیا، اب اس کو ایک یونیورسٹی بنا دیا، تو علماء ہی نہیں نکلتے. وہ علماء اگر آج نکل رہے ہیں تو انہی علاقوں میں نکل رہے ہیں جہاں روایتی تعلیمی طریقے موجود ہیں، جیسے موریتانیہ میں یا پاکستان اور ہندوستان کے حصوں میں ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ، یا کردستان میں، یا یعنی مصر وغیرہ میں بھی جو لوگ اصل میں عالم ہے، وہ عالم یعنی ڈگری تو وہ لیتے ہیں ادھر سے ڈاکٹریٹ وغیرہ کی، لیکن وہ پھر ان کی اصل تعلیم جو ہے وہ مشائخ کے یہاں مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹلی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قدیم یونانی فلسفہ آج بھی زندہ ہے، اور پہلے سے زیادہ زندہ ہے اس کا. تو صرف اسی کو دیکھا جائے تو مطلب اگر یہ وقت ضائع کرنا ہے تو اس کا مطلب یونیورسٹیاں بھی وقت ضائع کر رہی ہیں، اس پہ پہلے اعتراض کریں. وہاں تو مطلب یہ کہ، تو یہ ایک بات عرض کرنی تھی، کیونکہ اس سے نکلتی ہے اس میں وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ. تو اس کا جواب حضرت دیں گے کہ جواب، تو یہ وقت ضائع کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ فلسفہ جو ہے آج بھی زندہ ہے، اور ایک تہذیب کی مدار اسی فلسفے پہ ہے، اور تہذیب سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس کو پڑھنا تو ایک حالات کا بھی تقاضا ہے. مفید اور ضروری علم، تو مفید اور ضروری تو یعنی آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفید اور ضروری پیسے کمانے کے لیے، تو مطلب وہ تو علم کا کام نہیں ہے، وہ تو اسکل، اس کے لیے تو مطلب یہ ہے کہ معاش کے لیے جو ہے اسکل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بھائی علم تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی، آپ کی کوئی مادی ضروریات پیدا کرے. علم اس لیے کہ وہ نہیں حق کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، اور حق کا آپ اس سے دفاع کریں. تو مدارس اسلامی پرانی لکیروں ہی کیوں پیٹے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ کہا کہ مطلب پرانی لکیریں نہیں پیٹ رہے ہیں، وہ جو یونانی فلسفہ پڑھاتے ہیں وہ اصل میں بہت ہی تھوڑا سا پڑھاتے ہیں. تو ہمارا اعتراض تو دوسرا ہے، بالکل برعکس. خاص طور پہ مطلب یہ کہ جو یہ صحیح ہے کہ مطلب یہ جو دیوبند کا بہت بڑا جو دیوبندی مدارس کا جو بہت بڑی بہت بڑی یعنی ان کی پازیٹیو یعنی مثبت ان کا کارنامہ ہے، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث یہ علوم کا احیاء جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں ان لوگوں کے مرہون منت ہے.
تو میرا خیال تو یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ہمیں منطق کی کتابیں کم کرنی چاہیے، اور کیونکہ میں آپ کو صحیح بتا دوں کہ ہم نے پوری منطق پڑھی اور پھر جب کراچی یونیورسٹی میں گئے، حالانکہ کراچی یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ اور منطق اتنی نہیں پڑھائی جاتی، ایک سیمسٹر میں ہم نے وہ ساری منطق ختم بلکہ اس سے زیادہ پڑھی جو ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی. تو یہ تو میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ وہ منطق کی کتابیں ایک کے بعد ایک وہ بالکل سیم، یعنی ایک ہی چیز وہ بات، تو اس کی جگہ مطلب یہ کہ ہم پرانے یونانی فلسفے کی مزید کتابیں ڈال سکتے ہیں، اس میں جدید فلسفے کی کتاب ڈال سکتے ہیں، اور کچھ سائنس کے بارے میں جو علوم ہیں، یعنی سائنس کا نظریہ علم اور وغیرہ، اس پر، اور منطق کے وہ مدارس جو ہمارے یہاں نہیں پڑھا جاتے، یعنی غیر ارسطاطیلی سی منطق، اس کو ڈالا جا سکتا ہے اس میں وغیرہ. تو مطلب یہ تو ظاہر ہے ہم تو صرف اس پر غور کر رہے ہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، اگر وہ اس کو مناسب سمجھیں گے تو کریں گے، کیونکہ یہ کام جو ہے علماء کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، وہ خود ہی کریں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ان کو ایڈوائز نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات چل رہی ہے تو اس پر جو ہے کچھ اسپیکولیشن اور کچھ جو ہے غور و فکر کر رہے ہیں. تو اب حضرت مولانا جو ہے لوگوں کا اعتراض جو ہے نقل کیا اور اس کا جواب کئی دیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ فضل تعلیم چار وجوہ سے دی جاتی ہے، اس کی 4 وجہ ہیں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے ہمارے مدارس میں. آپ کو ان کو غور سے پڑھیں اور سوچیں کیا یہ وجوہ صحیح ہیں یا نہیں. تو ٹھیک ہے، ہم سوچیں گے مولانا کے ساتھ، اگر صحیح ہیں اور یقیناً صحیح ہیں تو یہ تو اب دیکھتے ہیں، اور پوری توجہ اور محنت سے یہ فن پڑھیں. تو مطلب علم تو ہمیشہ محنت سے پڑھنا چاہیے. علم میں تو یعنی ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد نے فرمایا کہ علم ہمیشہ فرض ہوتا ہے، فرض کے علاوہ کوئی چیز، اور مراد ان کی یہ تھی یا وہ فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہوتا ہے. کیونکہ اگر وہ یعنی مفید علم ہے تو اس لحاظ سے وہ فرض ہوتا ہے، کم از کم فرض کفایت ہوتا ہے. اور اگر غیر مفید چیزوں کے بارے میں وہ علم ہے تب بھی فرض کفایہ، تاکہ کم از کم کچھ لوگ تو جانیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو جو اس خطرے سے واقف نہیں ہے خبردار کریں. تو ان معنوں میں یعنی علم کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تو اس علم پڑھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں، تو اس کو تو ہمیشہ پوری محنت سے پڑھنا چاہیے. لیکن یہ کہ خاص طور پہ ہم یہ یونانی فلسفہ کیوں پڑھیں، اس کی، اور کم از کم جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس کی وجوہات بیان کریں. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ علوم دنیا کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام مخالف نظریات سے باخبر رہے، کیونکہ ایک بہت بڑا جہاد جو ہے کلمہ حق ہے، یعنی قرآن سے جہاد، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. تو یہ اسی سطح کا یعنی جہاد بالقلم، جہاد بالنظریات، یہ جو ہے اسی سطح کا جہاد ہے، خواہ وہ نظریات قدیم ہوں یا جدید. بالکل صحیح بات ہے، یعنی کیونکہ نظریات ایک بار پیدا ہو کر ختم نہیں ہوتے، یہ بھی صحیح بات ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں مارکسزم ختم ہو گیا، نہیں، مارکسزم آج بھی موجود ہے. یعنی مارکس کی بنیاد پہ جو ریاستیں بنی تھی وہ کچھ ختم ہو گئی ہیں، لیکن نظریات تو موجود ہیں، اور ان نظریات کا اثر جو ہے، جو نظریات غالب ہیں ان پر رہتا ہے. ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں مگر بنیادی خیال ایک جگہ باقی رہتا ہے. یہ صحیح بات ہے، لیکن اس میں اس بات کا ہم اضافہ کریں گے کہ کبھی شکلیں بدلتی ہیں اور کبھی بنیادی خیالات بھی بدلتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے، اسی کو ہم انقلاب کہتے ہیں. تو شکلیں بدلتی ہیں تو یہ تو ہوگا تبدیلی، لیکن ہمیشہ صرف نہیں ہوتا کہ صرف شکلیں بدلتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بنیادی خیالات بھی بدلتے ہیں. اور یہ بنیادی خیالات جو بدلتے ہیں علوم کے اندر بھی ہوتا ہے یہ، اور علوم کی عمومی سطح پہ بھی ہوتا ہے. اسی کو انقلاب کہتے ہیں. یعنی سائنس کے اندر جو ہے
کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ شکلیں بدلتی ہیں، جس کو وہ پروگریس کہتے ہیں، ترقی ہوئی ہے، لیکن جب بنیادی خیالات بدلتے ہیں اس کو کہتے ہیں سائنٹیفک ریولوشن. تو جس کو بعض اوقات جو ہے جدید فلسفہ سائنس کی زبان میں پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں. پیراڈائم شفٹ کا مطلب ہے بنیادی خیالات بدل گئے، اور صرف شکل نہیں بدلی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی صرف شکل بدلتی ہے اور خیالات جو ہے اس کو مختلف جامہ پہنت، اور کبھی خیالات بھی بدل جاتے ہیں، ان کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سائنسی انقلاب آیا، اس بارے میں جاننا چاہیے کہ یہ علماء جو ہے ہمارے ہاں کم از کم اس کا پورا ادراک نہیں ہے. یہ جو مغربی تہذیب ہے، جیسے کہ میں نے کہا، اس پہ یونانی تہذیب کا بہت اثر ہے. جدید مغربی تہذیب، جس کو سائنسی تہذیب کہتے ہیں یا سرمایہ دارانہ تہذیب کہتے ہیں، جو 16ویں صدی سے یعنی عروج اس کو حاصل ہوا اور اب تقریباً پوری دنیا پہ غالب آ رہی ہے. تو اس پہ یونانی تہذیب اور رومی تہذیب کا بہت اثر ہے، اور دونوں کی یہ وارث ہے ان معنوں میں، اور اپنے آپ کو یہ ان کا وارث سمجھتی ہے. ان کے مفکرین کو آپ پڑھیں تو یہ آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ صرف یونانی تہذیب کی خیالات کی شکل بدلی ہے، یہ بالکل غلط ہوگا. یہ ایک انقلاب ہے، یعنی بنیادی خیالات بدلیں. تو گو کہ ہم کہتے ہیں کہ یونانی خیالات موجود ہیں، لیکن یونانی خیالات سے آگے بڑھ گئی ہے وہ تہذیب، اور بنیادی خیالات بھی بدل گئے کئی پہلوؤں سے. تو اس لحاظ سے جو مغربی تہذیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو صرف یعنی یونانی خیالات کی تبدیل شدہ شکل نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ ہے. جو چیز مغربی تہذیب کو مغربی تہذیب بناتی ہے، جدید مغربی تہذیب، وہ حقیقت میں تو تہذیب نہیں ہے، جاہلیت ہے، لیکن مطلب میں عمومی معنوں میں استعمال کر رہا ہوں. اس میں یہ ہوا کہ بنیادی خیالات بدلے ہیں. ایسے خیالات اس تہذیب کی بنیاد ہیں جو انسانوں نے اس طرح جو ہے پہلے کبھی ان خیالات کو نہ سوچا تھا، نہ سمجھا تھا، اور نہ اس کی بنیاد پہ اس طرح جو ہے غور کیا تھا. یعنی اس کے مختلف پہلو تو دوسری پرانی تہذیبوں میں ملیں گے، لیکن اس لحاظ سے ایک جامع جو اس کی نہج ہے وہ بالکل نیا ہے. اس لحاظ سے وہ ایک بنیادی خیالات میں تبدیلی ہے. تو آپ کو انسان پرستی ان معنوں میں دوسری تہذیبوں میں نہیں ملے گی، اور نہ مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کہ ہمیں فطرت پہ غلبہ پانا ہے اور انسان کی حکمرانی قائم کرنی ہے، یہ آپ کو پہلے نہیں ملے گا. یعنی اس کے جزوی طور پہ تو مل جائے گا، لیکن اس جامع طریقے پہ نہیں ملے گا، اور اس کی بنیاد پہ تہذیب اٹھانے والی بات نہیں ملے گی. اور یہ بات کہ مطلب یہ ہے کہ ریاست اور معاشرے کا مقصد جو ہے زر کو جمع کرنا یا بڑھوتری برائے بڑھوتری ہے، اور یہ خیال کے مطلب یہ ہے کہ اس جامع اور معنی انداز میں جس میں اس تہذیب میں ہے، وہ اس کے اجزاء تو پرانی تہذیب میں مل جائیں گے، اس طرح مل کر ایک نظام کی شکل میں آپ کو کسی اور تہذیب، ان معنوں میں مغربی تہذیب گو کہ یہ یونانی اور رومی تہذیبوں کا تسلسل ہے، اور اس میں عیسائی تہذیب کے بھی اثرات ہیں، لیکن یہ ایک یونیک تہذیب ہے، خاص تہذیب ہے، جو پہلے ایک خاص قسم کی جاہلیت ہے، جو پہلے جو ہے اس طور پر کبھی بھی
اس کا وجود نہیں رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ ان شکلیں بدل جاتی ہیں مگر بنیادی خیالات اپنی جگہ برقرار رکھتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے اور یہ کم ہوتا ہے کہ بنیادی خیالات بدل جاتے ہیں. تو مغربی تہذیب میں جو ہوا ہے وہ بنیادی خیالات بھی بدلے ہیں، صرف شکل نہیں بدلی. تو اس لحاظ سے صرف بنیادی شکلوں کے بدلنے والے علم پر ہم انحصار نہیں کر سکتے، وہ جو بنیادی خیالات بدلے ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ سائنسی انقلاب کو سمجھنا، جمہوریت کو سمجھنا، سرمایہ داری کو سمجھنا، ان کی اسپیسیفسٹی میں یہ بالکل اہم ہے اس تہذیب کو سمجھنے کے لیے. تو صرف ہم یونانی فلسفے پر انحصار نہیں کر سکتے، گو کہ یونانی فلسفہ اس کے لیے ضروری ہے. تو پہلی وجہ بیان کر رہے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں. پہلی وجہ علوم دین حضرت کی ضروری ہے کہ معارض اسلام کے نظریات سے باخبر ہے. تو اگر معارض اسلام یونانی تھے تو آج تو یونانی نہیں ہیں، ان کے خیالات کی جتنی بھی اہمیت آج ہو، لیکن معارض اسلام تو یونانی نہیں ہے آج. تو اصل جو معارض ہے اس کو چھوڑ کر اگر ہم صرف یہ پرانے معارض پہ لگیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف یہی وجہ نہیں ہے. اور معارض اسلام سے جو کہ نظریات سے باخبر رہنے والی وہ بات ہے، وہ صرف جزوی طور پہ پوری ہو رہی ہے اگر ہم مغربی تہذیب کو کما حقہ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ وہ آج غالب تہذیب تو وہ ہے. فلسفہ یونانی تہذیب تو آج غالب نہیں ہے، فلسفہ یونان کا کتنا بھی اثر کیوں نہ. تو یہ آج بنیادی خیالات بدل رہے ہیں، تو وہ بنیادی خیالات جو ہیں اس کی ہم بات اتنی نہیں کرتے. تو فلسفہ یونان کے خیالات بھی ختم نہیں ہو گئے، ٹھیک ہے، آج بھی وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. نہیں، اصل شکل میں موجود ہیں، پڑھائے جاتے ہیں. عالم کے حدوث و قدم کا مسئلہ موجود ہے، لیکن یہ کہ اس مسئلے سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مطلب عالم پر انسان کی حکمرانی کے قیام کا مسئلہ جو اس تہذیب کا بنیادی مسئلہ ہے، وہ اصل مسئلہ ہے آج. اور اسی طرح تناسخ ارواح کا نظریہ وہ بھی اہم ہے، لیکن یہ کہ آج جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کہ انسان اپنی جو ملک لا یبلا ابدیت کے لیے کوشاں ہے تھا. یعنی 19ویں صدی میں تو وہ یہ بھی کہتے تھے کہ موت پر قابو پا لیں گے، لیکن یہ بنیادی جو اس تہذیب کا موٹر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ابدیت حاصل ہو، چاہے وہ فرد کے حیثیت سے یا نوع کی حیثیت، اور یہ اس تہذیب کا بنیادی مقصد ہے. تو اگر اس مقصد کو ہم نہ سمجھیں اور اس کے جو آلے ہیں، یعنی سائنس ہے، اس کا آلہ ٹیکنالوجی ہے، اس کا آلہ جو ہے سرمایہ داری ہے، اس کا آلہ جو ہے جمہوریت ہے اور دوسرے نظریے ہیں، تو صرف مطلب یہ تناسخ ارواح کو ہی سمجھنے میں لگ جائیں تو ہم مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا یہ دعویٰ کچھ کھوکھلا نظر آئے گا کہ ہم یونانی فلسفے کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اسلام مخالف اور معارض نظریات سے، کیونکہ اصل جو اسلام پر وار جو نظریات کر رہے ہیں وہ یونانی نظریات نہیں ہیں، بلکہ یہ نظریات ہیں: جمہوریت، سرمایہ داری، انسان کی ابدیت اور انسان کی خدائی. خواہ وہ حکمہ یونان کا ہو یا حکمہ ہند کا، آج بھی موجود 50 کروڑ انسان اس عقیدے پہ مرتے ہیں. یعنی کتنا ان کا وہ عقیدہ جو ہے ان کی زندگیوں کو تشکیل دیتا ہے. یہ بھی تو بات ہے نا. آج ہندوؤں کے اور مسلمانوں کے بھی عقیدے کوئی بھی ہوں، ان کی زندگیاں جس چیز سے تشکیل پا رہی ہیں اور جس میں صرف ہو رہی ہیں وہ مغربی تہذیب ہے، چاہے ان کا نام وہ ہندو ہی کیوں نہ. اس لیے اگر دینیات کا طالب علم ان باطل نظریات سے واقف نہ ہوگا تو اس دعوت کا کام کرنے میں دشواری ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اسی بنیاد پہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مطلب یہ ہے کہ سنسکرت کیوں نہیں پڑھاتے یا ہندوازم کو کیوں نہیں پڑھاتے اگر دعوت کا کام ہی
اس کا مقصد ہے، کیونکہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدعو قوم کے نظریات و خیالات سے پوری طرح مؤثر انداز میں دعوت نہیں پیش. تو یہ اگر یہ معیار ہے تو پھر مطلب یہ کہ ہندو فلسفوں اور ہندو مذہبی کتابوں پر کم از کم مطلب یہ کہ کچھ متخصصین ہی دیوبند پیدا کرتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ کہ جو میں نے ان کا نصاب دیکھا اس میں مجھے اتنا زیادہ نہیں، یعنی عیسائیت پہ کچھ ہے اور وہ بھی اتنا نہیں ہے، لیکن جو ہندوازم پہ وہ تو دعوت کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صرف باطل نظریات کے رد کے لیے نہیں، دعوت کے لیے ضروری ہے. لیکن وہ ایک بہت بڑا یہ خلا ہے ہمارے نظام تعلیم میں، دیوبند میں بھی، بریلی میں بھی، خیر آبادیوں کے یہاں بھی، اہل حدیث کے یہاں بھی، تشیع سب کے یہاں، کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اس کی تہذیب سے واقف نہیں، پاک و ہند میں رہتے ہیں اس سے تہذیب سے واقف نہیں، ہندوازم سے واقف نہیں. یہ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے پڑھاتے ہیں تو یونانی فلسفے کو پڑھانے کا جو آپ کا کیس ہے وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے، یعنی پورا رد تو نہیں ہوتا، ذرا کمزور ہو جاتا ہے دو وجہ سے کمزور ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جو ہم نے بتایا کہ اصل تہذیب جو غالب ہے وہ مغربی تہذیب ہے اور آپ اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتے اور دوسرا یہ کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہندو ملک ہے، تو ہندوازم کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، ان کی زبانیں بہت کم جانتے ہیں وغیرہ. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو جاری رکھیں.